جبرائیل علیہ السلام کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، جبرائیل علیہ السلام کے سر کے اوپر ملائکہ کے سردار ہونے کا تاج پہنایا۔ جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی اللہ رب العزت کے پاس سے وحی لانے کی، اللہ کے حکم کو نبیوں تک پہنچانے کی۔ آسمانی کتاب لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے آسمان کے اوپر لگا رکھی ہے۔ ہوا کے بال کھولنے کی ڈیوٹی میکائیل علیہ السلام کی ہے، بارش برسانے کی ڈیوٹی میکائیل علیہ السلام کی ہے، روزی بانٹنے کی ڈیوٹی میکائیل علیہ السلام کی ہے۔ اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی روح نکالنے پر قابض کیا۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ لوگوں کی روحوں کو نکال کر کے عالم برزخ میں لے جا کر کے چھوڑنا، یہ اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے سور پھونکنے کی لگا رکھی ہے۔ سور کو انہوں نے اپنے منہ کے اوپر لے رکھا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو جائے اور میں سور پھونکنا شروع کر دوں۔ ہر ایک فرشتے کی ڈیوٹی الگ الگ اللہ نے لگا رکھی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا کم ہے؟ آسمانی کتاب لانے والے، وحی آسمان سے لے کر کے نبیوں تک پہنچانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او جبرائیل تم اپنی اصلی صورت تو دکھاؤ، تمہاری اصلی صورت کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکو، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکو گے میری اصلی صورت کو دیکھ کر کے۔ جبرائیل علیہ السلام سے بار بار اصرار کرنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو بار بار اصرار کرنے کی بنا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوں فرمایا، یہ اللہ کا محبوب ذرا اپنی آنکھ بند کر لیجیے۔ آپ نے آنکھ بند کی اور پھر یوں فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے اپنی آنکھ کھول لیجیے اور آسمان کی طرف ذرا آنکھ اٹھا کر کے سر اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول کر جب آسمان کی طرف دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر اتنا بڑا تھا کہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک، جنوب سے لے کر کے شمال تک اتنا بڑا ایک پر جس نے پورے آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ ایک پر جبرائیل علیہ السلام کا اتنا بڑا کہ پورے آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اُولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 600۔ توجہ ہے میری طرف؟ ہاں، جبرائیل علیہ السلام کی اللہ نے 600 پر بنائے۔ ایک پر اتنا بڑا، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک پورے آسمان کو گھیر لیتا ہے وہ پر۔ اور طاقت وہ، جبرائیل علیہ السلام کی طاقت وہ، اللہ نے وہ طاقت دی جبرائیل علیہ السلام کو، ایک انگلی کے اندر پوری زمین کو اٹھا کر کے الٹی کر دے۔ ہاں، اللہ نے وہ طاقت دی جبرائیل علیہ السلام کو۔ اتنا بڑا فرشتہ، اس فرشتے کو حکم فرمایا، اور جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ، میرے پاس لے کر کے آؤ، تمام فرشتوں کو میرے محبوب کی زیارت کرواؤ۔ ہمیں اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ صحابہ جب نبی کی بات آتی تھی تو صحابہ جھوم جاتے تھے۔ نبی کی بات جب آتی تھی تو صحابہ جھوم جاتے تھے، اور جب ہمارے پاس نبی کی بات آتی ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ ہاں، ہم گھوم جاتے ہیں۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے،
اے باری تعالیٰ میں اکیلا ہوں، کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پھر بھی کیا کہنے لگے؟ میں اکیلا جاؤں؟ کہنا اکیلا نہیں جانا، میکائیل کو بول دو پوری دنیا کے جو چلنے کا مین سوچ ہے اس مین سوچ کو نکال دو۔ کیوں کہ دنیا ایک جگہ ٹھہر جائے۔ چاند اور سورج کو حکم فرما دیا جس جگہ کے اوپر ہے اسی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، ستاروں تم بھی ٹھہر جاؤ، سمندروں تم بھی ٹھہر جاؤ، ہوا تو اپنی جگہ رک جا، درخت کے پتے اپنی جگہ رک گئے، اے لوگوں جو سو رہے ہیں ان کی سانسیں اسی جگہ رک گئی، جو کنڈیاں ہل رہی تھی کنڈی اسی جگہ رک گئی۔ پوری دنیا کہ چلنے کا جو منسوخ ہے اس کو نکال دیا تاکہ میرا نبی آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے، میرے محبوب کے آنے پر کوئی حرکت نہ کرے۔ جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل تم بھی جاؤ، میکائیل تم بھی جاؤ، اسرافیل تم بھی جاؤ، اسرائیل تم بھی جاؤ، اور تم چاروں ہی نہیں بلکہ استقبال کے اندر 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ۔ کتنے فرشتوں کو؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھوم کو لے کر کے روانہ ہوئے آسمان کی طرف، پھر کہنے لگے اے مالک کائنات کیا کس چیز کے اوپر لے کر کے آؤں گا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او جبرائیل جنت سے براق لے کر کے آؤ، براق میں بٹھا کر کے میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ براق کہاں سے منگایا؟ جنت سے۔ اور وہ براق بھی ایسا براق، وہ براق بھی ایسا براق جس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ ایسا براق تھا، ایسی سواری جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اور اس کی نظر بھی اتنی تیز، گاڑی کی لائٹیں کتنی دور تک جاتی ہے نا کہ گاڑی کی لائٹیں کچھ نہیں اس کے سامنے، اس کی نظر بھی اتنی تیز، سات سمندر پار اس کی نظر جاتی تھی۔ ہاں اتنی تیز نظر اس براق۔ جبرائیل علیہ السلام براق لے کر کے، رات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اب نیند میں روایت کے اندر ہی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، آنکھ آپ کی بند ہوتی تھی لیکن دل آپ کا جاگتا تھا۔ اگر آپ سو بھی گئے، آپ کی آنکھیں بند بھی ہو گئی تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ کہ کیوں؟ کہ آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل آپ کا جاگتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ازواج مطہرات میں سے ہے، ہم سب کی ماں ہے، وہ فرماتی ہیں جب میرے محبوب سوتے تھے تو آپ کو آہستہ آہستہ کھرراٹے آتے تھے، آہستہ آہستہ، دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے کھرراٹے تو ایسے جیسے کوئی جنریٹر چل رہا ہو اور پڑوس والا سو بھی نہیں سکتا۔ ہاں ہمارے تو ایسے کھرراٹے۔ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، ہاں کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، لیکن ہر کھرراٹے میں سے ذرا بڑے غور سے سننے کی باتیں میرے محبوب کی باتیں ہیں، ہاں ہر کھرراٹے میں سے خوشبو آتی تھی، ہر کھرراٹے میں سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، دیکھا آرام فرما رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، باری تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر واپس تشریف لے گئے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب تو سو رہا ہے، کیا میں کس طرح سے ان کو جگاؤں؟ اگر میں جگا
جگاؤں گا تو ان کی نیند میں خلل ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او جبرائیل آج میرے محبوب کو نرالے اندازی سے جگانا ہے، جس نے آج تک کسی عاشق نے اپنے معشوق کو نہ جگایا ہو، نرالے انداز سے جگانا ہے میرے محبوب کو۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اگر آپ کا حکم ہو تو میں سر کی طرف کھڑا ہو کر کے ذرا تھوڑے سے بالوں کو کھینچ دوں۔ اللہ نے فرمایا او جبرائیل نہیں، میرے محبوب کی بے ادبی ہو جائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام پھر کہنے لگے اے اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ہاتھ کی انگلی کو دبا کر کے جگا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں او جبرائیل میرے محبوب کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اے باری تعالیٰ اگر آپ کا حکم ہو تو میں پیروں کی انگلی کو کھینچ کر کے آپ کو جگا دوں۔ تو فرمایا کہ نہیں میرے محبوب کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو مالک کائنات کس طرح جگاؤں آپ ہی بتا دو، اپنے محبوب کو میں کس طرح جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا او میرے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو اس طرح جگاؤ، تمہارے سر کے اوپر جو نور ملائکہ کے سرداری کا جو تاج لگا ہوا ہے اس تاج کو میرے محبوب کے قدموں میں لگا دے۔ کون سے تاج؟ ملائکہ کے سرداری ہونے کا جو تاج سر پر لگا ہوا، کتنا قیمتی تاج ہوگا وہ، جو تمام ملائکہ کا سردار، اس تاج کو میرے محبوب کے تلے میں لگا دے، میرا محبوب اٹھ جائے گا، جاگ جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسی طرح سے جگایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ اٹھے کہا کہ جبرائیل کیا بات ہے؟ اے جبرائیل تو نے میرے تلوے کے اندر خراش کی، غدغدی کی، کیا محسوس ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت تم نے میرے تلوے کے اندر غدغدی کی، میرے تلوے میں اپنا تاج لگایا، کیا محسوس ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، میں نے جنت کے بالا خانے دیکھے، میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا، میں نے جنت کی مشک کو دیکھا، میں نے جنت کے اندر نہروں کو دیکھا، جو خوشبو آپ کے تلوے کے اندر آئی وہ آج تک میں نے جنت میں بھی نہیں دیکھی۔ ہاں وہ خوشبو میں نے آج تک جنت میں بھی نہیں دیکھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ہاں سرکار کائنات کا ذکر ہے، جن کے طفیل میں ہم تم سب پیدا کیے گئے، جن کے طفیل میں چاند اور سورج کو پیدا کیا گیا، نرالے اندازے سے جگایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہاں بلایا؟ اپنے پاس معراج پر۔ معراج کو اللہ رب العزت نے تمام نبی